خود وفا کو جس پر ناز ہو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کی میرے نبی کے ساتھ محبت اور وفا کا عالم یہ ہے، آپ اس کو اس پہرائے میں سمجھیے کہ میرے رب نے اس پوری کائنات کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ کائنات کا حسن، کائنات کی خوبصورتی آسمان کے سورج سے ہے، آسمان کے چاند سے ہے، کائنات کی خوبصورتی دریاؤں اور سمندروں سے ہے، کائنات کی خوبصورتی سبزے سے ہے، کائنات کی خوبصورتی پتھروں سے ہے، کائنات کی خوبصورتی اشجار سے ہے، کائنات کی خوبصورتی زمانے میں ہر اس ذی روح سے ہے جس کو میرے رب نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے۔ اور جب میں کائنات کے سارے حسن کو دیکھتا ہوں تو کائنات کا یہ سارے کا سارا حسن مجھے کالی کملی والے کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے، آمنہ کے لال کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر شخص اور ہر چیز آمنہ کے لال کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچ رہے ہوں گے اشتہار پہ تو عنوان شان صدیق اکبر رکھا اور مولانا آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ کائنات کی ہر شے کو آمنہ کے لال سے پیار ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، تمہیدی الفاظ پہ غور کیجئے گا، پوری تقریر سمجھنا آسان اور سہل ہوگی۔ کائنات کے سارے حسن آمنہ کے لال کے قدموں کے ساتھ وابستہ میرے پیغمبر کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے۔ اگر کائنات کے حسن سے پوچھ لیا جائے آپ کو کس بات پہ پیار ہے، کس ذات کے ساتھ محبت ہے، تو کائنات کی ہر شے تڑپ کے کہتی ہے ہمیں آمنہ کے لال صلی اللہ کہہ دو بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ میں نے کہا آسمان کے سورج ذرا آپ بھی بتائیے، آسمان کے چاند ذرا آپ بھی تو بتائیے آپ کو کس سے پیار ہے۔ آسمان کا چاند کہتے ہماری طرف کوئی انگلی کا اشارہ کرے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جس پیغمبر دو عالم سے محبت ہے اس آمنہ کے لال نے ایک مرتبہ اشارہ کیا ہے، چاند کہتا ہے محبت تھی تبھی دو ٹکڑے ہو کے پیغمبر کے قدم چومنے کے لیے آ گیا ہوں۔ آسمان کا سورج تجھے کس سے پیار ہے؟ آسمان کے سورج کہتے آمنہ کے لال کے صحابہ کی عصر کی نماز قضا ہوئی، پیغمبر نے اشارہ کیا، رب نے سورج کی کایا کو پلٹا دیا ہے۔ سورج کہتا ہے پلٹا تب ہوتا اسی لیے کہ محمد سے پیار ہے۔ درختوں تمہیں کس سے پیار؟ درخت کہتے ہمارے قریب سے چیف آف آرمی سٹاف گزر جائے، ملک کا صدر گزرے، ملک کا وزیر اعظم گزرے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جس پیغمبر کے ساتھ محبت تھی جب وہ ہمارے قریب سے گزرتا ہے ہم درخت بھی جھک کر پیغمبر کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم درخت بھی جھک کر پیغمبر کو سلامیاں دے رہے ہیں اور پیغمبر کے قدموں کے بوسے لے رہے ہیں۔ پتھروں تمہیں کس سے پیار؟ پتھر کہتے ہیں ہمارے قریب سے آمنہ کے لال گزرتے ہیں، ہم آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابو جال کی مٹھی میں بند ککریاں میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتی ہے۔ کس کس چیز کا ذکر کروں؟ کائنات کی ہر شے جو حسن رکھتی ہے، خوبصورتی میں محور اور مرکز رکھتی ہے، کائنات کی ہر شے میرے محمد سے محبت کرتی ہے۔ آسمان کا سورج پیغمبر سے پیار کرے، آسمان کا چاند پیغمبر سے پیار کرے، آسمان کے ستارے آمنہ کے لال سے پیار کرے، ندی نالوں کا بہاؤ آمنہ کے لال سے پیار کرے، سمندروں کا جوش محمد سے پیار کرے، سبزے کا خروش میرے پیغمبر سے پیار کرے، ارے درند چرند اور پرند آمنہ کے لال سے پیار کرے، کائنات کی نورانی مخلوقات آمنہ کے لال سے پیار کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ آمنہ کے لال سے پیار کرتے۔ میں نے کہا آمنہ کے لال ساری کائنات آپ سے محبت کرتی ہے، ساری کائنات
آپ سے پیار کرتی ہے، ساری کائنات آپ سے مودت کرتی ہے۔ اے پیغمبر، کیا کوئی کائنات میں ایسا بھی ہے جس سے آپ کو پیار ہو؟ ارے جس سے آپ کو محبت ہو؟ تو کالی کملی والے طرف کے کہتے ہیں ہاں، ساری کائنات مجھ سے پیار کرتی ہے، جسے محمد پیغمبر کہتے ہیں، اور محمد پیغمبر جس سے پیار کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ساری کائنات جس سے پیار کرے انہیں محمد پیغمبر کہتے ہیں، اور محمد پیغمبر جس سے پیار کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب کی آواز نہیں آ رہی؟ اور محبت سے کہہ دو ذرا، جھوم کے کہہ دو ذرا، صدیق کی وفا میں کہہ دو ذرا، صدیق کی محبت میں کہہ دو ذرا، صدیق کے عشق میں کہہ دو ذرا، صدیق کی چوکی داری میں کہہ دو ذرا، صدیق کی پہرے داری میں کہہ دو ذرا۔ ساری کائنات جس سے پیار کرے انہیں محمد پیغمبر کہتے ہیں، اور محمد پیغمبر جس سے پیار کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ شاعر اسی منظر کو تڑپ کے دیکھ کے کہتا ہے، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ صدیق آپ کی وفا کیسے؟ میرے پیغمبر سے آپ کا پیار کیسے؟ اللہ نے اس کائنات میں دیکھا ہے، آپ نے ایسا منظر بھی ہے، دوستوں کے درمیان میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، محبت اور مودت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بنا کھانا نہیں کھاتے، مشورہ نہیں کرتے، رائے نہیں دیتے۔ میں نے کہا یہ دنیا میں اتنا گہرا تعلق کس لیے؟ علماء کرام موجود ہے، دائیں بائیں علماء سے پوچھ لیجئے گا، یہ جو دنیا میں آج ہمارا تعلق بنا ہوا ہے، ہمارا آپس میں پیار کا رشتہ بنا ہوا ہے، یہ صرف دنیا میں آ کے نہیں بنا، عالم ارواح میں جس وقت اللہ نے روحوں کو آپس میں جوڑا تھا، روحوں کو بنایا تھا، تب سے اللہ نے اس وقت سے جس کا پیار تھا، جس کی محبت اور مودت تھی، اللہ نے ارواح کو جمع کر دیا تھا۔ تو صدیق کا صرف دنیا میں ہی میرے پیغمبر سے پیار نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح میں بھی اگر صدیق کا کسی سے پیار اور وفا نظر آتی ہے تو صدیق محمد سے وفا کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیغمبر سے عالم ارواح میں بھی صدیق اکبر پیار اور وفا کرتے نظر آئے۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد ماحول ایسا چنا گیا، ابو قحافہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے، بیٹا آنا ذرا عبادت خانے میں چلتے ہیں، آئے ذرا عبادت کر کے آتے۔ ابو بکر چلے گئے، لیکن سیرت اور تاریخ کی کتابیں وویلا کرتی ہے یہ ابو بکر وفا کا اتنا محور اور مرکز ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی ابو بکر نے غیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ابو بکر نے غیر کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ابو بکر نے غیر سے یاری نہیں لگائی، ابو بکر نے غیروں کی محبت کی پینگیں نہیں چڑھائی۔ باپ کہتا ہے بیٹا آ ذرا، آ محبت کی باتیں کر کے آتے، عبادت کر کے آتے ہیں۔ اب بیٹا کو لے کے جانے لگے، جب عبادت خانے میں گئے ابو بکر اس بت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بت کو کہتے تو اگر رب ہے مجھے کھانا تو کھلا، مجھے پیاس لگی ہے پانی تو پلا، لیکن بت کہاں سے پلاتا، بت کہاں سے کھلاتا؟ حضرت ابو بکر نے پتھر مارا، بت گر گیا۔ ابو قحافہ نے کہا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ خدا کی بے عزتی کر رہا ہے۔ جا کے وہاں سے کہنے لگے ابو بکر کی والدہ سے، ابو بکر کی ماں تو نے اس کو سمجھایا کوئی نہیں، یہ تو ہمارے خداؤں کی ناک کٹوائے گا، ہمارے خداؤں کی بے عزتی کروائے گا۔ ارے بتاؤ تو صحیح ہو کیا گیا، معاملہ کیا پیش آیا ہے؟ ابو بکر کے عبادت کے پکار کے کہتے ہیں اس بیٹے نے عبادت خانے میں جا کر خدا کی بے عزتی کی ہے، بے اکرامی کی ہے۔ ابو بکر کو سمجھا۔ ابو بکر کی ماں ام عیر کہتی ہے ارے ابو بکر کے باپ ابو قحافہ عثمان بن عامر آپ ابو بکر کو کچھ نہ کہیے، اس لیے کہ اس میں ابو بکر کا کوئی جرم نہیں، ابو بکر کی کوئی لفظ نہیں، ابو بکر کی کوئی خطا نہیں۔ آپ کو وہ مرحلہ یاد ہے ابو قحافہ جس وقت میں آپ سے کہا کرتی تھی کہ مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہے، آپ نے مجھے کہا درد ذہ کے وقت یہ آوازیں آ جایا کرتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات کوئی نہیں، آپ نے میری باتوں پہ توجہ نہیں دی۔ اگر آپ
آپ اس وقت میری باتوں پہ توجہ دیتے، آج صدیق اکبر کو کبھی نہ ڈرتے، صدیق کو کبھی نہ کوستے۔ ابو قحافہ تڑپ کے کہتے ابو بکر کی والدہ سے، ذرا مجھے بتا اس لمحے میں تجھے آواز دینے والے نے کیا آواز دی تھی، منادی کرنے والے نے کیا ندا لگائی تھی؟ ابو بکر کی والدہ کہتی ہے جس وقت ابو بکر میرے پیٹ میں تھا، میں مکہ کی وادی سے گزر رہی تھی، اس وقت کسی نے میرے کانوں میں آ کے آواز دی، احمد اللہ کی بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ مجھے ابو بکر کی ولادت سے پہلے فرشتوں نے پیغام دے کے بتا دیا تھا، ابو بکر کی والدہ تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا جو محمد کا وفادار ہوگا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی والدہ کہتی ہے ابھی ابو بکر دنیا میں آئے نہیں، ندا کرنے والے نے آواز دے کے پکارا، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ ابھی صدیق دنیا میں نہیں آیا، صدیق کے وفا کے چرچے اللہ پہلے بلند کر رہا ہے۔ صدیق دنیا میں نہیں آیا، صدیق کی محبت کے چرچے اللہ پہلے بلند کر رہا ہے۔ پھر ابو بکر شام کی طرف گئے، رات کو خواب دیکھا، بحیر راہب سے جا کے ملاقات کی۔ وہ راہب کہتا ہے ذرا مجھے بتا تیرا نام کیا، آیا کہاں سے؟ کہتا ہے مکہ سے آیا ہوں، قبیلہ قریش کی شاخ سے تعلق ہے۔ فرمایا باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو قحافہ ہے۔ وہ راہب پکار کے کہتے ابو بکر ذرا اپنے پیٹ کے اوپر سے کپڑا تو ہٹا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر تیری عزت میں شان میں کوئی فرق نہ آئے تو تو کپڑے کو اوپر کر، میں تجھے پہچاننا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے اپنے کپڑے کو اوپر کیا، حضرت ابو بکر کی ناف کو دیکھ کر وہ راہب بحیرہ راہب پکار کے کہتے ہیں ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے جس محمد کو ختم نبوت کا زہرا سجانا ہے وہ ابھی کائنات میں تو نہیں آیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، میری عقل یہ سوچ رہی ہے، میرا دل و دماغ یہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے تورات میں پڑھ لیا ہے، زبور میں پڑھ لیا ہے، انجیل میں پڑھ لیا ہے کہ آمنہ کا لال سب سے آخری نبی بن کے آئے گا، اور اس نبی پہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہوگا، ایمان لانے والا ہوگا، جو اس نبی کا وفادار ہوگا، جو اس نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہوگا۔ ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے محمد کا وفادار بنا دیا ہے۔ ابو بکر ابھی پیغمبر نے آ کے اسلام کی بات نہیں کی، ابو بکر کو دنیا پہلے سے جانتی ہے، ابو بکر کو دنیا پہلے سے جانتی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میں جب تجارت کی غرض سے شام کی طرف گیا، پتہ چلا کہ 302 سال کا ایک بزرگ یہاں موجود ہے، بہت بڑا بزرگ، اللہ کا ولی، تورات کا عالم، زبور انجیل کا عالم، چلو جا کے زیارت کر لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر اس کی زیارت کے لیے آئے، اس بزرگ نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے سلام عرض کیا، ابو بکر کے سلام عرض کرنے پر اس بوڑھے نے اپنے پپوٹوں کو اوپر کیا اور پپوٹوں کو اوپر کر کے پوچھا کیا تو ابو بکر ہے؟ جی میں ابو بکر ہوں۔ اس بوڑھے نے ابو بکر کو قریب بلایا اور کہا ابو بکر قریب آ جا، میں تیرے ماتھے کو چومنا چاہتا ہوں، تیرے ماتھے پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ ابو بکر فرط حیرت میں ڈوب گئے، تڑپ کے کہتے ہیں اللہ کے ولی میں تو تیری زیارت کے لیے آیا تھا، میں تو تجھے چومنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں تو عجب معاملہ ہے، تو مجھے دیکھ کے چومتا کس لیے ہے؟ وہ بوڑھا تڑپ کے کہتے ہیں اے ابو بکر تو نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں نے تورات میں پڑھ رکھا ہے، میں نے زبور میں پڑھ رکھا ہے، انجیل میں پڑھ رکھا ہے کہ آمنہ کے لال پہ سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہوگا۔ میں نے اللہ سے التجا کی ہے، میں نے اللہ سے دعا کی ہے ربا مجھے اس وقت تک موت نہ عطا کرنا جب تک ان گنہگار آنکھوں سے آمنہ کے لال کا دیدار نہ کر لوں، یا کم از کم اگر ان آنکھوں
से पैगंबर को ना देखूं तो पैगंबर पे ईमान लाने वाले अबू बकर को देख लो। आज अल्लाह ने मेरी हसरत को पूरा कर दिया, आज अल्लाह ने मेरी चाहत को पूरा कर दिया, आज अल्लाह ने मेरी तमन्ना को पूरा कर लिया, आज अल्लाह ने मेरी दुआ को पूरा कर लिया। अब मौत आए तो सरोबा चशम कबूल है, अब मौत आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। वो बूढ़ा तड़प के कहता है, अबू बकर तू गवाह है ना, मैंने अल्लाह से जो दुआ की थी उस दुआ को तू समर्पण किया गया है। इन निगाहों ने मोहम्मद को तो नहीं देखा लेकिन मोहम्मद के अबू बकर को देख लिया। अबू बकर जिस मोहम्मद पर तू ईमान लाने वाला है, मैं भी उस पैगंबर का कलमा पढ़ने वाला हूँ, कल क़यामत में मेरी भी गवाही दे देना। अभी पैगंबर ने ईमान की दावत नहीं दी, अबू बकर की वफा के तस्करे पहले बुलंद हो रहे हैं। कह दो बुलंद आवाज से, अबू बकर वफाओं का ताजदार है। मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की, मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की। क्यों न होती? अल्लाह ने मकाम जो दो रखे, एक फरमाया मकाम नबुव्वत है, दूसरा फरमाया मकाम सिद्दीक़ियत है। अब मकाम नबुव्वत लोग कहते हैं सिद्दीक़ नाम है, लोग इस निस्बत की वजह से नाम रखते हैं। मैं उलमा की तर्जुमानी और उलमा की सरपरस्ती में एक जुमला देना चाहता हूँ। अहबाब ज़ी वकार पेशावर के रोशन ज़मीरों, सिद्दीक़ नाम नहीं है, सिद्दीक़ नाम नहीं है, नहीं है, सिद्दीक़ नाम नहीं है, सिद्दीक़ मकाम है, सिद्दीक़ मकाम है। अगर सिद्दीक़ मकाम ना होता, मेरा रब कभी इसको मकाम नबुव्वत के साथ जोड़ के बयान न करता। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। रब कहते हैं पहला मकाम मकाम नबुव्वत है, दूसरा मकाम मकाम सिदाकत है, तीसरा मकाम मकाम शहादत है, चौथा मकाम मकाम सालिहीन है। अब जो सबसे ऊंचे दर्जे पे मकाम पे फायज हो उनको नबुव्वत का मकाम अता कर दिया जाता है, और जो नबुव्वत के बाद और नबुव्वत के निचले दर्जे पे हो उनको मकाम सिद्दीक़ियत कहा जाता है। अगर मुझे आप हज़रात की अगर तवज्जो हो और सिद्दीक़ की मोहब्बत को दिल में बसा के बैठे हैं तो मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, जुमले को ज़ाया मत कीजिएगा। अल्लाह अपने महबूब पैगंबर को बतलाना ये चाहते, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, नबुव्वत का मकाम तो नबुव्वत का मकाम है, मकाम नबुव्वत को तो कोई नहीं पहुँच सकता, मकाम नबुव्वत की रीत से कोई नहीं, मकाम नबुव्वत का सानी कोई नहीं, मकाम नबुव्वत का हमसर कोई नहीं, मकाम नबुव्वत का मुकाबला कोई नहीं। लेकिन याद रखिए, हम नबुव्वत के मकाम पे नबियों को बाद में बिठाते। पिशावर वालों तवज्जो तवज्जो, हम मकाम नबुव्वत पे नबियों को बाद में बिठाते हैं, मकाम सिद्दीक़ियत पे नबियों को पहले बिठाते हैं। हर नबी को अल्लाह मकाम नबुव्वत बाद में अता करता है, मकाम सिद्दीक़ियत पहले अता करता है। अल्लाह का कुरान पढ़िए, वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह कहते इब्राहीम तुझे नबुव्वत बाद में, सिदाकत पहले अता करूंगा। वज़्कुर फिल किताब इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इदरीस नबुव्वत बाद में अता करूंगा, सिदाकत पहले अता करूंगा। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक़, ऐ यूसुफ तुझे नबी बाद में बनाऊंगा, मकाम सिदाकत पहले अता करूंगा। रब्बा इस मकाम सिदाकत को मकाम नबुव्वत के साथ जोड़ के क्यों बयान कर रहा है? रब कहता है कायनात वालों को पता चल जाए कि नबुव्वत के साथ जो सिदाकत की वफा है वो क़यामत तक दवाम रहेगी, क़यामत तक बाकी रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई जुदा कर नहीं सकता। हमने नबुव्वत के साथ सिदाकत को इतना जोड़ दिया है, हमने नबुव्वत के साथ सिदाकत को इतनी मुशाबिहत दे दी है कि दोनों में कोई हमसर मुकाबले वाले लोग भी आकर इनको जुदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह मुशाबियत कैसी है? रब कहते हैं जिस वक्त मकाम नबुव्वत के साथ मकाम सिदाकत आपस में जुड़ जाए, आपस में एक हो जाए, फिर देखने वालों को तो पता भी नहीं चलता कि नबी कौन सा है, सिद्दीक़ कौन सा है। फिर देखने वाले कुबा के मकाम पे मेरे पैगंबर के दीदार के लिए आए, देखा तो नहीं था पैगंबर को, साथ में सिद्दीक़ अकबर भी थे। पहले सिद्दीक़ को सलाम करने लगे, बाद में नबी को सलाम कर रहे हैं।
وجہ کیا ہے؟ رب کہتے ہیں ہم نے وفائے صدیق کو پیغمبر کے ساتھ اس قدر جوڑ کے رکھا ہے کہ دنیا صدیق کی وفا کی مثالیں دیتی رہے گی۔ دونوں کو دیکھ کر لوگ متغیر ہو گئے، لوگوں کے عقل دنگ رہ گئی کہ دونوں میں اتنی مشابہت کیسی ہے۔ نبوت کا رنگ صداقت پہ اتنا چڑھ گیا، صداقت کو لوگ دیکھ کر نبوت پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ نبی ہے، اس لیے کہ براہ راست اللہ نے نبی کی وفاؤں کا مظہر ابو بکر کو بنا دیا۔ جب وفاؤں کا مظہر بنایا، جب قبا میں آئے، قبا میں آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا نبی کون سا ہے، صدیق کون سا ہے۔ پشاور والوں توجہ کرنا، نہ مشابہت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کی داڑھی مبارک بھی ایک جیسی، دونوں کی رنگت بھی ایک جیسی، دونوں کی شباہت بھی ایک جیسی، دونوں کے چلنے کا انداز بھی ایک جیسا۔ جیسے میرا نبی چلے ویسے صدیق بھی چلے، جیسے پیغمبر بولے ویسے ابو بکر بھی بولے، جیسے پیغمبر دیکھے ویسے ابو بکر بھی دیکھے، جیسے پیغمبر سوچے ویسے ابو بکر بھی سوچے، جو پیغمبر رائے دے ویسے ابو بکر بھی رائے دے، جیسے پیغمبر سوئے ویسے ابو بکر بھی سوئے، جیسے نبی بولے ویسے ابو بکر بھی بولے، جیسے دعوت نبی دے ویسے دعوت ابو بکر بھی دے، جیسے تبلیغ نبی کرے ویسی تبلیغ ابو بکر بھی کرے، جیسی تقریر نبی کرے ویسے تقریر ابو بکر بھی کرے، جیسے پیغمبر مخاطب ہو ویسے ابو بکر بھی مخاطب ہو، جیسے قرآن پیغمبر پڑھے ویسے قرآن ابو بکر بھی پڑھے، جیسے پیغمبر کے سامنے صحابہ بیٹھے ویسے ابو بکر کے سامنے بھی صحابہ بیٹھے۔ لوگ نبی کا بھی ادب کرتے، ابو بکر کا بھی ادب کرتے، لوگ نبی کا بھی احترام کرتے، ابو بکر کا بھی احترام کرتے۔ میں نے کہا اتنی مشابہت کیوں، اتنی مشابہت کیوں؟ کہنے والے تڑپ کے کہہ گئے اس لیے کہ نبی نے اپنے دل کو براہ راست ابو بکر کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا۔ ابو بکر کے سامنے جب نبی کا دل تھا جو نبوت کے دل پہ آیا کرتا وہ ابو بکر پڑھ لیا کرتے تھے، تبھی تو ابو بکر کو وفاؤں کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صدیق تیری وفا کا عالم، تیری وفا کا مقابلہ کون کرے؟ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ جب پہلا آغاز ہوا آمنہ کے نال، اب آئیے ذرا آپ دعوت کو سر عام دیجئے۔ اس وقت ابو بکر نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر ابھی حالات اس قدر سازگار نہیں ہے کہ آپ اگر کھل کے دعوت دیں گے یہ کافر آپ کو ماریں گے، منافقین آپ کو ماریں گے۔ اس طرح کر لیتے ہیں آقا دعوت آپ نے نہیں دینی، دعوت آپ کا غلام ابو بکر دے گا۔ ابو بکر آپ کا پہلا دائی بن کر لوگوں کے سامنے اللہ کے اعلان کو بیان کرے گا، اللہ کے قرآن کو بیان کرے گا، آپ کی ختم نبوت کا ڈنکا بجائے گا۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے آ کر اس امت کے سامنے دائی کی حیثیت سے اللہ کے قرآن کو بیان کیا، نبی کے فرمان کو بیان کیا۔ لوگوں نے ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، ابو بکر بے ہوش ہو گئے، ابو بکر بے غشی طاری ہو گئی، لیکن ابو بکر اس امت کا سب سے پہلا وفا کا وہ مرکز تھا کہ ساری دنیا دیکھتی رہ گئی۔ محمد نے سب سے پہلے جس کو دعوت کے لیے اعلان کروایا، محمد نے سب سے پہلے جس کو اپنا دائی بنا کے بھیجا، اس کو دنیا ابو بکر کہتی ہے۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا حضرت آمنہ کے نال مطاف کے مقام پہ آ کے اللہ کے محبوب پیغمبر آ کے جب دعوت دینے لگے، مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر آمنہ کے لال کو مارنے لگ گئے۔ آمنہ کے لال پہ اتنا ظلم و تشدد کیا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مار مار کے لہولہان کر دیا گیا۔ ایک تھوڑا تھوڑا آدمی آ کے ابو بکر سے آ کے کہتے ابو بکر یہاں تو بیٹھا ہوا ہے، مطاف پہ ابو بکر تیرے دوست کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ ابو بکر گھر سے نکلتے ہیں۔ ابو بکر جب گھر سے نکلے مطاف میں آ کے حضرت آمنہ کے لال کے جسم کے اوپر اپنے وجود کو رکھ دیا۔ توجہ پشاور والوں، جب ابو بکر نے اپنے وجود کو وجود نبوت کے اوپر رکھ دیا، وجود نبوت کو بچا لیا، جسم
जिस्म नबुव्वत को बचा लिया, जिस्म नबुव्वत को बचा लिया। अबू बकर की ज़बान से जुमला निकला, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। इस जुर्म में मार रहे हो कि ये कहता मेरा रब अल्लाह है। अबू बकर को लोगों ने मारना शुरू किया। अबू बकर बेहोश हो गए। अबू बकर जब होश में आए, माँ खड़ी है, बाप खड़ा है। अबू बकर ये पानी तो पी ले, अबू बकर ये दूध तो पी ले। अबू बकर कहता नहीं पीऊंगा, अबू बकर कहता नहीं खाऊंगा। मुझे इतना तो बताओ मेरे आमना के लाल का क्या हाल है, मेरे पैगंबर कैसे है, आका का चेहरा कैसा है, आका की जुल्फे कैसी है। लोग कहते हैं, अबू बकर की वालदा कहती है, ए अबू बकर जिस मोहम्मद की वजह से तुझे मारा गया, अरे जिस मोहम्मद की वजह से तुझे पीटा गया, आज भी तेरी जुबान पे उसी मोहम्मद का चर्चा है, आज भी तेरी जुबान पे उसी मोहम्मद का तज़किरा है। तू उस मोहम्मद को छोड़ क्यों नहीं देता? अबू बकर तड़प के कहते हैं, अम्मा जान तो जा सकती है, मोहम्मद से अबू बकर जुदा नहीं हो सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेके जाया गया। आमना के लाल ने उठ के अबू बकर का इस्तकबाल किया। अबू बकर कैसा तेरा हाल है? तड़प के मोहम्मद को जवाब देते हैं, आका अब तो जिस्म पे दर्द खत्म हो गया, अब तो चोट नहीं लगती, चेहरा आपका देख लिया, मुश्किलात खत्म हो गई, तकलीफें खत्म हो गई। आका मुझे तो अल्लाह ने पैदा ही आपकी वफा के लिए किया है। बोलो बोलो नवाज से, आका मुझे तो अल्लाह ने पैदा ही आपकी वफा के लिए किया है। फिर अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी से वफा इस अंदाज से करते हैं कि जब गार की तन्हाई में अबू बकर सिद्दीक मेरे पैगंबर को लेके गए, तवज्जो पूरा वाक़या बयान करना मकसूद नहीं, वफ़ाए सिद्दीक का मोती निकालना चाहता हूँ। अबू बकर सिद्दीक को खौफ और हुज़न और अबू बकर सिद्दीक को महसूस होने लगा डर कि अभी कोई काफिर मुशरिकीन मक्का में से आएंगे, आके हमें देख लेंगे। मुझे हुज़न हो गया, लेकिन उसी वक़्त अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने सकीना नाज़िल करके मेरे पैगंबर को वही के तौर पे बता दिया। अपने अबू बकर से कहिए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न, बोलो बोलो, इन्नल्लाह माना। अबू बकर से मेरे नबी ने कहा, अबू बकर गम न कर, परेशान न हो, जैसे अल्लाह मुझ मोहम्मद के साथ है वैसे अल्लाह अबू बकर के भी साथ है। हजरत मूसा की कौम जब सामने देखा कि दरिया है, मौजे, पीछे देखा फिरौन की फौजें, तो हजरत मूसा की कौम कहने लगी, लमुदरिकून, मार दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। मूसा तो हमें इसीलिए लेके आया था। हजरत मूसा को रब ने क्या कहा? हजरत मूसा की ज़बान से जुमला निकला, इन्ना माहिया। हजरत मूसा अपनी कौम से कहते, ऐ मेरी कौम के लोगों घबराओ नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। ये मूसा की वफा है और यहाँ मोहम्मद से वफा। अबू बकर से देखिए, अबू बकर सिद्दीक के साथ कैसी माहियत। और हजरत मूसा को कहा, मूसा मैं सिर्फ तेरे साथ हूँ, तेरी कौम के साथ गारंटी कोई नहीं, तेरी कौम के साथ मेरा ऐलान कोई नहीं। इन्नल्लाह माइया, मैं सिर्फ मूसा के साथ हूँ। लेकिन जिस वक़्त आमना के लाल के अजीम सहाबी, वफाओं के ताजदार, वफाओं के मरकज अबू बकर को हुज़न होने लगा, मेरे रब ने अबू बकर को तसल्ली देते हुए कहा, अबू बकर, आमना के लाल ने तसल्ली दे के कहा, अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं, परेशान मत हो, अल्लाह जैसे मोहम्मद के साथ है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह ने यहाँ इकाई को बयान नहीं किया, दोनों को बयान किया, दोनों की तजुर्बा को बयान किया। अबू बकर तू भी गम न कर, मोहम्मद तू भी गम न कर, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। यहाँ और रुक कर एक नुक्ता और देना चाहता हूँ, सिद्दीक की वफा का। आज दुनिया के बदबख्त, आज
مکے میں دنیا میں رہنے والے لوگ، عقل سے ماورا لوگ ابو بکر پہ تبرہ کرتے اور کہتے نعوذ باللہ ابو بکر تو جہنمی ہے، ابو بکر ایمان سے پھر گیا، ابو بکر نبی کے جانے کے بعد اس نے دین سے پھر گیا تھا۔ ارے عقل کے اندھے، اللہ کا قرآن کہتے ابو بکر تو غم نہ کر، حالانکہ دنیا تو غم کی جگہ، حالانکہ دنیا تو تکلیف کی جگہ، دنیا تو مصیبت کی جگہ، لیکن میرا رب کہتے اے دنیا والو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں غم نہ ہو، تمہیں خوف نہ ہو، تمہیں حزن نہ ہو، تو اس کے لیے جگہ ایک ہی ہے، اس کے لیے ٹھکانہ ایک ہی ہے، اور وہ ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت میں خوف بھی کوئی نہیں، جنت میں حزن بھی کوئی نہیں۔ دنیا میں تو خوف بھی ہوگا، دنیا میں تو حزن بھی ہوگا، اس کائنات میں وفاؤں کا تاجدار صرف ایک ہے، صدیق اکبر ہے، جس کو دنیا میں اللہ نے اس بات کی گارنٹی دے دی ہے ابو بکر تیرے لیے دنیا میں خوف ہے ہی کوئی نہیں۔ مولانا ہاشمی صاحب، عنایت اللہ ہاشمی صاحب، جب رب نے یہ کہا نا کہ خوف اور حزن تو جنت میں نہیں ہوگا، لیکن صدیق کے لیے پھر دنیا میں کیوں کہا کہ صدیق غم نہ کر؟ جملہ دے دوں آپ اور رات کو ضائع تو نہیں کریں گے؟ بولو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، صدیق کی محبت میں جھوم کے کہو ذرا۔ جب رب نے صدیق کو دنیا میں یہ کہہ دیا نا کہ خوف نہ کر، غم نہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق دنیا میں نہیں، صدیق جنت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق دنیا میں، وہ تو آیا ہی جنت سے ہے، وہ تو آیا ہی، جو آیا ہی جنت سے ہو، جو گیا بھی جنت میں ہو، اور جس نے اپنے پیسوں سے نبی کو وہ گھر خرید کے دیا ہو، وہ جگہ خرید کے دی ہو، جس کو پیغمبر نے آج بھی کہا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، بڑا وہ جنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود جنمی ہوگا جو صدیق کو جنمی کہے گا، وہ خود بدبخت ہوگا جو صدیق کو بدبخت کہے گا، وہ خود لعنتی ہوگا جو صدیق کو لعنتی کہے گا، وہ خود ملعون ہوگا جو صدیق کو ملعون کہے گا، وہ خود کافر ہوگا جو صدیق کو کافر کہے گا۔ صدیق تو ہے ہی جنتی، صدیق کے قدموں سے اللہ نے جنت کو وابستہ رکھا۔ بار کیا میں عنوان پہ آتا ہوں، صدیق وفاؤں کا تاجدار ہے۔ مسلم ہے زمانے میں محمد سے وفا صدیق اکبر کی، کیسی وفا ہے؟ جاتے جاتے میرے پیغمبر نے ابو بکر نے پیغمبر سے نہ صرف وفا کی ہے، وفا کی انتہا کر دی ہے۔ دنیا میں ابو بکر نے وفا کی انتہا کی، اور دنیا میں سے جاتے ہوئے ابو بکر سے پیغمبر نے وفا کی انتہا کی۔ دنیا میں ابو بکر نے کیا کہا؟ ابو بکر نے کہا آقا مال میرا ہے، وفا کرتے ہوئے آپ پہ قربان کروں گا، دولت میری ہے آپ پہ قربان کروں گا، بیٹی میری ہے آپ کے نکاح میں دوں گا، آقا گھر بار آپ کے دامن میں قربان کر دوں گا۔ یہ سارا کچھ ابو بکر نے دنیا میں جب قربان کیا، میرے پیغمبر نے دنیا سے جاتے ہوئے ابو بکر سے کہا ابو بکر تو نے دنیا میں وفا رہنے نہیں دی، وفا کی کوئی کمی رہنے نہیں دی، وفا کی کسر رہنے نہیں دی، میں بھی دنیا سے جاتے ہوئے ابو بکر تیرے ساتھ وفا کی انتہا کر جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ بدلے میں ابو بکر سے کیسی وفا کریں گے؟ میرے پیغمبر نے ابو بکر سے کہا ابو بکر تو نے دنیا میں سب کچھ میری وفا میں قربان کیا، میں جنت میں دنیا سے جاتے ہوئے قیامت کی صبح تک اپنے دائیں کروٹ میں تجھے اپنے ساتھ سلا لوں گا، تجھے اپنے ساتھ سلا لوں گا۔ یہ وفا ہے۔ اور پھر دنیا میں دیکھا جاتا ہے ہم جس کے ساتھ وفا کر رہے ہیں نا، ہم اس کو کہتے ہیں یار یاد رکھنا، دوستی اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، محبت مودت اپنی جگہ، گھر میں آنچ نہیں آنی چاہیے، میرے بیوی بچوں پہ، میری بیٹیوں بیٹوں پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر آنچ آ گئی میں بیوی بچوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، بیٹی بیٹیوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، پھر تیری اور میری محبت ختم، تیری اور میری وفا ختم۔ یہ صدیق ہی تو وفا ہے نا، جس نے نہ بیوی کو دیکھا، نہ بیٹی کو دیکھا، نہ بیٹے کو دیکھا، نہ نبینا باپ کو دیکھا۔ جب بھی پیغمبر کو ضرورت پڑی یہ تنہا لوٹ کے چلا گیا۔ بدر کے موقع پر ابو بکر کا بیٹا اسلام
اسلام لے کے نہیں آیا، ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے۔ جب یہ واپس آئے اسلام لانے کے بعد، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر تڑپ کے کہتے ہیں ابا جی آپ کو بدر کا مارکہ یاد ہے نا؟ ابو بکر کہتے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ابا اس وقت آپ میرے سامنے 3 دفعہ تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے تلوار کو کھینچ لیا، میں نے سمجھا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے باپ کی لاج رکھی ہے، میں نے اس لیے تلوار نہیں چلائی، میں نے آپ کو بچا لیا اس لیے کہ پدری شفقت تھی، پدری محبت تھی، میں نے آپ پہ تلوار کو نہیں چلایا۔ ابو بکر تڑپ کے کہتے ہیں بیٹا یہ تو تیری محبت تھی، یہ تو تیری وفا تھی، تو نے مجھے باپ سمجھ کے معاف کر دیا، لیکن اگر بدر کے موقع پہ ایک مرتبہ بھی تو مجھے ابو بکر کی تلوار کے سائے میں آ جاتا، تلوار کی زد میں آ جاتا، میں کبھی تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، میں تیری گردن پہ تلوار کو چلا دیتا، اس لیے کہ ابو بکر کے نزدیک بیٹے کی محبت مؤخر ہے، محمد کی محبت مقدم ہے۔ ابو بکر تو یوں وفاؤں کا تاجدار ہے، اور اسی وفاؤں کے تاجدار نے سیدنا صدیق اکبر نے اس دنیا میں وفا کی داغ بیل ڈالی۔ آج پوری دنیا میں صدیق اکبر کی صداقت کے چرچے اور تذکرے ہو رہے ہیں۔ آپ کے پشاور میں بھی صدیق اکبر کے نام سے کانفرنس جلوس اور اسی انداز سے سیمینار ہو رہے ہیں۔ ایک سنی آدمی کا ایک تقاضا یہ ہونا چاہیے اصحاب پیغمبر سے محبت کا، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کی صورت کو بیان کرنا چاہیے، گلی گلی کریا کریا، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر۔ انشاءاللہ صحابہ کے در کی چوکیداری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ صحابہ کے پرچم کو بلند کرو گے یا نہیں کرو گے؟ صحابہ کے در کی غلامی کے تو گلے میں ڈالو گے یا نہیں ڈالو گے؟ اگر انتظامیہ رکاوٹ بنے پھر بھی ہم صدیق کے نعرے لگاتے چلے جائیں گے۔ اگر انتظامیہ ہمارے قائدین سے سیکورٹی کو واپس لے، یاد رکھو ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، قانون کی کھڑکیاں دریچے کھول کے سن لو، ہمیں قائدین کا خون مقدم ہے، عزیز ہے، لیکن صدیق کے زیادہ مقدم نہیں ہے، صدیق سے زیادہ مقدس نہیں ہے۔ ہم کریا کریا، کوچا کوچا، بستی بستی، شہر شہر صدیق کے علم کو بلند کر کے چھوڑیں گے، صدیق کے نعرے کو لگا کے چھوڑیں گے، دشمنان صحابہ کا تعاقب کر کے چھوڑیں گے، دشمنان صحابہ کو ان بلوں میں گھسیر کے چھوڑیں گے جہاں سے یہ رازیت اور دشمنان صحابہ کے نکل کے آئے تھے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا وہ وقت دوبارہ آئے گا، حق نواز کی تاریخ کو دہرا دیا جائے گا، حق نواز کے مشن کو بلند کر دیا جائے گا، حق نواز کے نعرے کو، پرچار کو بلند کر دیا جائے گا۔ ہتھکڑیاں پہناؤ گے تب بھی بیان کریں گے، بیڑیاں پہناؤ گے تب بھی بیان کریں گے، اور انشاءاللہ جانے دینا پڑی تب بھی بیان کریں گے۔ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، ہمارے قائدین کی سیکورٹی واپس کیجئے، وگرنہ جو رویہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سیکورٹی واپس کر کے یہ صحابہ کے پرچم کو بلند کرنے چھوڑ دیں گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کے کام کو بلند کیا جائے گا۔ آپ یونٹیں بنائیں گے انشاءاللہ، سنی رابطہ کمیٹی کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ، سنی رابطہ کمیٹی کے قائدین کے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ، ان کے دستے بازو بنیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کانفرنس انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ مولانا فخر عالم صاحب کو انشاءاللہ کامیاب بھی کریں گے، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ بلند کر کے ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے، سپورٹ بھی، ووٹ بھی، انشاءاللہ وقت بھی، سب کچھ ہم اپنے ان قائدین کے لیے قربان کریں گے، اور انشاءاللہ دشمنان صحابہ کا تعاقب قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور اسی طرح حاجی عمر صاحب ہیں، باقی احباب ہمارے تشریف لائے، کوہاٹ سے ہمارے حیدری صاحب، فیاض حیدری صاحب بھی تشریف لائے، جملہ احباب تشریف لائے۔ اللہ سب کا آنا قبول و مقبول فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ کے در کی غلامی نصیب فرمائے۔ آخر میں وہی کہوں گا جو کہا کرتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، گر طلب ہے تجھے جنت کی، اللہ تھا ہم صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔